السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا. میں ہوں محمد اویس. ہمارے ساتھ جو ہے آج شخصیت چچا وطنی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جو ہیں فضیلت الشیخ محمد صبیب محمدی صاحب. تو آج ہم جو ہے نا ان سے گفتگو کریں گے. ان سے جو ہے نا وہ آج ان کا جو ہے موضوع و تقریر سنیں گے، وہ ہے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر آلریڈی الحمدللہ پروگرام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ آج ہم آداب مصطفیٰ پہ جو ہے نا وہ گفتگو اور جو ہے وہ تقریر سنیں گے. جی الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سامعین کرام، سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں. اس اللہ رب العزت نے آج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد میں اپنے بھائی اویس صاحب کی اور قاری خبیب محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے موقع دیا. تو میں اللہ کی توفیق کے ساتھ آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کروں گا. قرآن پاک کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت بہت سارے ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے آداب کو بیان کرتے ہیں. والدین کے آداب بھی اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے. اسی طرح اللہ پاک نے بیٹوں کے آداب بیان کیے، رشتہ داروں کے آداب بیان کیے، اور اسی طرح اللہ پاک نے انبیاء اور رسل کے اللہ پاک نے آداب بیان کیے. تو قرآن پاک میں جو سب سے زیادہ جس ہستی کے آداب کی تلقین کی گئی ہے، جس شد و مد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی اللہ پاک نے تلقین کی ہے، کسی اور ہستی کے لیے اس شد و مد کے ساتھ اللہ پاک نے تلقین نہیں کی. اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. اگر ہم اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کریں گے، جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہیں ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے فلا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. اللہ تمہاری زندگی کے سارے نیک اعمال برباد کر دے گا. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کریں گے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق وہ واحد شخصیت ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت مبارکہ سنی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو آیت سننے کے بعد قسم اٹھاتے ہیں کہ آج کے بعد میں اللہ کے رسول سے اتنی دھیمی آواز سے بات کروں گا، اتنی آہستہ آواز سے بات کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہو ایسے بات کروں گا، جیسے کوئی کان میں بات کرتا ہے کسی کے ساتھ ایسے میں اللہ کے رسول سے بات کروں گا. اور یہ تو خلیفہ اول ہیں. خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا
تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو عمر بن خطاب کی کیا کیفیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ سے اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے، اتنی دھیمی آواز سے بات کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھنا پڑتا، اے عمر کیا بات کر رہے ہو؟ یہ صحابہ جنہوں نے آداب مصطفیٰ کو سمجھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو پہچانا کہ آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی۔ صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مسلسل مجلس میں غیر حاضر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ سے دریافت کیا کہ ثابت بن قیس مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کسی ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جاؤ ثابت بن قیس کا پتہ کر کے آؤ، وہ نظر نہیں آتا۔ وہ صحابی رسول ثابت بن قیس کے پاس جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو گھر میں محصور کر لیا ہے اور غم سے نڈھال ہیں، پریشانی کا عالم ہے، بہت پریشان ہیں۔ یہ صحابی رسول پوچھتا ہے، ثابت بن قیس اللہ کے رسول نے بھیجا ہے مجھے، تو اللہ کے رسول کی محفل میں کیوں نہیں آتا؟ آگے سے جو جواب تھا ثابت بن قیس کا، آج ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو ہم آداب مصطفیٰ میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ شر کانا یرفع صوتی فوق صوت النبی فقد حبط عملہ۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں میرے لیے برا ہے، میری آواز اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے۔ مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوں، میری آواز بلند ہو جائے اور میرے اللہ اعمال برباد کر دے، اس لیے میں اللہ کے رسول کی مجلس میں ہی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی رسول واپس آتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتا ہے، اللہ کے رسول ثابت بن قیس یہ بات کہتا ہے۔ فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کو جا کے کہہ دو، لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ ولکنک من اہل الجنہ۔ اے ثابت بن قیس، تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے بلکہ تو جنتیوں میں سے ہے، تیرا شمار تو جنتی لوگوں میں سے ہے، تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح جب آپ گفتگو کرتے تو صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جب اللہ کے رسول واعظ کرتے، نصیحت کرتے، خطاب کرتے تو صحابہ کتنے ادب کے ساتھ آپ کے خطاب کو سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کان رؤوسہم الطیر۔ صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے تھوڑی سی حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اتنے انہماک کے ساتھ، اتنے سکون اور ساکن جامد ہو کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ ہم صحیح بخاری کو پڑھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر حاضر ہیں، موجود نہیں ہیں، عدم موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے جب چشمہ افغن سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو کیا کیفیت ہے؟ ابو بکر صدیق اپنے مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، فرمایا ابو بکر اپنے مصلی پہ کھڑا رہے، نماز جاری رکھ۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ نماز مکمل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، فرمایا ابو بکر، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، پھر پیچھے کیوں ہٹے؟ تو ابو بکر صدیق کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول،
ما کان لی ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میرے لیے کیسے لائق ہے، کیسے مناسب ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہوں، آپ کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اس قدر وہ ادب کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں 3 آداب ایسے بیان کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ گزرو۔ پھر اللہ پاک قرآن حکیم میں سورہ محمد میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ آداب مصطفیٰ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ اور اسی طرح آداب مصطفیٰ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کو امام مانا جائے، آپ کو حاکم مانا جائے، آپ کو فیصل مانا جائے، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا مجھے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب ہونے کی قسم ہے، میں تیرا رب، تیرے رب ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں، میں تیرا رب قسم اٹھاتا ہوں اپنی ذات کی کہ بندے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں، اپنے بحث و مباحثے میں جب تک آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو حاکم نہ مان لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں کہ آپ کو حاکم مانا جائے، آداب مصطفیٰ کیا ہے کہ آپ کی تابع داری کی جائے، آداب مصطفیٰ کیا ہے کہ آپ سے آگے نہ بڑھا جائے، نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ کسی اور بات میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات چلتی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلتی ہے۔ اور آداب مصطفیٰ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز کو بھی بلند نہیں کرنا، اللہ پاک نے یہاں تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جب تک ہمیں زندہ رکھے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ کر صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی پیاری گفتگو کر رہے تھے آداب مصطفیٰ پہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔